السلام علیکم. میرا نام ہے توصیق حیدر. میرے دفتر میں ایک لڑکا کام کرتا ہے, ڈرائیور ہے. اس کا نام ہے ریحان. ایک دن میرے پاس آیا, کہتا ہے توصیق بھائی, وہ امی کہتی ہیں کہ تو یہ نوکری چھڈ تے باہر چلا جا. میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے. تو کہاں سے تم؟ کہتے ہیں جی ہم منڈی بہاؤدین کے ہیں. تو میری تائی ہیں, رضیہ ان کا نام ہے. تو تائی رضیہ ہمارے خاندان کی وڈی ہیں. وہ جو بات کہتی ہیں سب نے اس کو ماننا ہوتا. تو تائی رضیہ کا بیٹا آج سے کوئی 15-18 سال پہلے کسی نہ کسی طرح اٹلی پہنچ گیا تھا. تو وہ کہتی ہیں جی وہ اٹلی چلا گیا تھا. تو ریحان اتھے کی کرے, ریحان کو بھی بیٹا. میں نے کہا اچھا تو میرے آپ ذرا امی سے بات کریں, تو وہ کوئی بندہ ہے, تو وہ کوئی پیسے مانگ رہا ہے, تو ذرا آپ دیکھ لیں. میں نے ریحان کی امی سے جب فون پہ بات کی, بالکل نئی دنیا مجھ پہ واہ ہوئی. اور میں حیران ہو گیا کہ ریحان جیسے کتنے بچے ہیں کہ جو کس طرح سے اس کو ہیومن سمگلنگ کہیں, ہیومن ٹریفکنگ کہیں, اس کا شکار ہوتے ہیں, زندگی سے ہاتھوں. خیر ان کو تو میں نے روک, میں نے کہا جی 1 منٹ رکیں, ہمیں ایف آئی اے کو کال کرنا چاہیے. پھر میں نے ایک کانٹیکٹ سے رابطہ کیا, تو ایف آئی اے میں میری اسرار صاحب سے ملاقات ہوئی. اسرار صاحب جو ہیں, اسرار احمد خان صاحب, ان سے جب میں نے کہانیاں سنی, اٹ واز مائنڈ باگلنگ. میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. اور میں نے سوچا کہ یہ کہانی تائی رضیہ, ریحان کی امی, توصیق حیدر سے آگے بڑھ کر آپ تک بھی پہنچنی چاہیے. اس لیے کہ میں نے تو شاید ریحان کی زندگی بچا لی, لیکن کتنے ہی ریحان ہوں گے جو اپنی ماں کو خدا حافظ کہہ کے جاتے ہیں اور پھر کبھی زندہ واپس نہیں آتے. اور ایف آئی اے اس حوالے سے یو این او ڈی سی کے ساتھ مل کر کس طرح سے کام کر رہا ہے, یہ آج ہم فیچر کرنا چاہیں گے. اور چاہے منڈی بہاؤدین ہے, گجرات ہے, وزیر آباد ہے, لاہور ہے, گجرانوالا ہے, کراچی ہے, پنڈی ہے, جہلم, کوئی بھی علاقہ ہے, یہ سارے ریحان ہمارے پاکستانی بچے ہیں اور ان کی جان بچانا ہمارا کام ہے. ہم نے سوچا آج کی اس پوڈ کاسٹ میں اسرار صاحب کو مدعو کریں, جو کہ ڈائریکٹر ہیں اینٹی ہیومن سمگلنگ ونگ کے ایف آئی اے, اور ان سے جانیں کہ یہ جو انگریزی کتنے بڑے بڑے الفاظ ہیں, سمگلنگ تو جناب ٹریفکنگ, اور یہ ساری کہانی ہے کیا, اور ہم نے کرنا کیا ہے, اپنے ان سارے بچوں کی زندگی بچانی کیسے. السلام علیکم اسرار صاحب, ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. بڑی خوبصورت آپ نے سٹوری بتائی ہے, اور اگر میں اس کو بالکل سمپلیفائی کروں تو جو ہیومن سمگلنگ کا جو پروسیجر, جو طریقہ کار ابھی چل رہا ہے, وہ موسٹلی یہی پیٹرن فالو ہوتا ہے. بالکل, اس میں پھر آگے دوسرے لیول پر کچھ آف کورس, بٹ بیسیکلی جو چیز آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ 18 سال پہلے گیا تھا, یا سے فار ایگزامپل اگر کوئی 5 سال پہلے بھی گیا, اب اس کو ایک مثال بنا کر پھر سارے پیچھے لگ جاتے ہیں. یعنی جو ایک سائڈ پہ اگر کسی وجہ سے وہ سکسیزفل ہو ہی گیا, وہ پھر ہم جب جیسے جیسے ہماری ڈسکشن ہوتی ہے, کتنی کم ہے, وہ جیسے ڈسکشن ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا بھی جاؤں گا کہ اب کس طریقے سے سچویشن چینج ہو گئی ہے. اچھا یہ بتائیے, سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے کہ یہ جو انگریزی کے مشکل الفاظ ہیں, ان کا ذرا آسان آپ نے ترجمہ کر کے بتانا ہے, اسمگلنگ آف مائیگرنٹس ہوتی کیا؟ دیکھیں, سب سے پہلے اگر میں اس کا بالکل بہت سمپلیفائی اگر کروں کہ وہ لوگ جو حصول روزگار کے لیے غلط طریقے سے, مثلا جعلی دستاویزات کے لیے, یا دھوکہ دہی, یا کسی اور دستاویزات پہ, کسی اور کے پاسپورٹ پہ, یا کسی اور طریقے سے انلیگلی غلط طریقے سے, جو کچھ نہ کچھ ایجنٹوں کے ذریعے, غیر قانونی ایجنٹوں کے ذریعے جو پاکستانی بارڈر کراس کرتے ہیں, ان کو ہم اس پروسیس کو, ان لوگوں کو ہم اس کو ہیومن سمگلنگ کہتے ہیں. اس وقت تو قوانین بہت سخت ہو گئے. ایک آئی ایم سوری ٹو, میں ایک اس میں تھوڑا سا بتا دوں. ایک اور چیز جو جنرلی جب آپ لوگوں سے ملیں گے سوسائٹی میں, ایون پالیسی سازوں سے بھی, تو ہیومن ٹریفکنگ ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو دیکھیں ہیومن ٹریفکنگ یہ ہے, یہ اگر کسی کو 2 کام ہے, اس میں 2 چیزیں رکھنی ہوتی ہیں.
ایک یہ ہے کہ اگر آپ بانڈڈ لیبر کے لیے یا جبری مشقت کے لیے اگر آپ کسی کو پرچیز کرتے ہیں یا لے جاتے ہیں یا دھوکے سے لے جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے، لیکن جبری مشقت کے لیے اس میں بندے کی کنسنٹ ہونا یا نہ ہونا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نے اس امٹیریل۔ دوسرا سیکشول ایکسپلائٹیشن کے لیے اگر آپ لے جاتے ہیں تو ہیومن ٹریفکنگ ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، بعض دفعہ فار ایگزامپل اگر کسی کو یہاں پر ایک کنٹری میں لے کے جاتے ہیں کہ جی آپ کو فلاں جاب دیں گے، وہاں پر اس کو وہ جاب نہیں دی جاتی، کسی دوسری کیٹیگری کی جاب اس کو، یا ایون سے اگر اسی جاب میں اس کو لو ویجز پر یا باؤنڈ کر کے رکھتے ہیں یا اس سے کوئی ایسا کام کرواتے ہیں کہ جس کے لیے انیشلی دیر واز نو ایگریمنٹ نو سچ تھنگ، تو اس کو بھی ہم ہیومن ٹریفکنگ کہہ سکتے ہیں۔ تو جو ہیومن اسمگلنگ ہے یعنی غلط طریقے سے، اور اس میں ہیومن اسمگلنگ میں یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی وہ انٹرنیشنل بارڈرز کے اکراس ہی ہوتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سائیوال سے اگر منڈی بندہ چلا گیا تو آپ کہیں گے جی کہ ہیومن اسمگلنگ، اس کو ٹریفکنگ کہہ سکتے ہیں۔ ود ان ایک سٹی بھی ٹریفکنگ ہوتی ہے۔ اگر جو ٹریفکنگ ہو رہی ہے ود ان کنٹری اس کو لوکل پولیس ڈیل کرتی ہے، جو ٹریفکنگ انٹرنیشنل بارڈرز پہ ہو رہی ہے، پاکستان سے اگر کسی کو باہر لے کے جا رہے ہیں اس پرپز کے لیے یا باہر سے کو پاکستان لایا جا رہا ہے تو اس کو ایف آئی اے ڈیل کرتی ہے۔ یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں؟ دیکھیں اس میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ، اب میں اسمگلنگ اور ٹریفکنگ دونوں کی بات کرتا ہوں، ٹریفکنگ پہ آپ کو انفارمیشن چاہیے پکڑنے کی یا اسمگلنگ پہ؟ میں ٹریفکنگ تھوڑا سا سیپریٹ کرتا ہوں۔ ہم ایک ہر سال، پہلے میں ٹریفکنگ پہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ ہر سال پاکستان ایک رپورٹ بھیجتا ہے یو ایس اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ کو، جس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ٹریفکنگ کے حوالے سے کیا پروگریس ہے۔ یو ایس اس رپورٹ میں آپ کو ریٹنگ بھی کرتا ہے، رینکنگ بھی الاٹ کرتا ہے، پھر آپ کو ریکمنڈیشنز بھی دیتا ہے۔ اب اس سال بھی ہم نے رپورٹ بنا کر بھیجی ہے۔ اس رپورٹ میں ہم نے جو سٹیپس لیے ہوتے ہیں اکراس دا ہول کنٹری، جس میں سارے پروونسز آ جاتے ہیں، ایف آئی اے بھی آ جاتی ہے، پولیس بھی آ جاتی ہے، سوشل ویلفیئر بھی آ جاتی ہے، چائلڈ بھی آ جاتا ہے، مطلب اپنا یہ جو ویمن ویلفیئر بھی آ جاتے ہیں، تمام جو انہوں نے سروس پرووائڈ کی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈ کر کے ہم یو ایس کو ایک رپورٹ بھیجتے ہیں۔ لہٰذا اور اس میں چونکہ انٹرنیشنل بھی اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے تو اس میں ہمارے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ڈیفینیٹلی اضافہ ہو رہا ہے۔ اضافہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اب گروئنگ اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے، اویئرنیس پبلک میں بھی پیدا ہو رہی ہے اور لا انفورسمنٹ میں بھی پیدا ہو رہی ہے۔ پہلے کسی کے بچے اگر کہیں پہ امپلائی ہوتے تھے تو کہتے چلے بچہ روزگار کر رہا ہے نا، ابھی بچہ اگر اپنی مرضی سے بھی روزگار کر رہا ہے تب بھی ایک جرم ہے، بچے کے پیرنٹس مرضی سے بھی اگر کروا رہے ہیں تب بھی جرم ہے۔ جیسے وہ ریحان کی امی ہے، وہ تو مطلب یہ کہ مرضی سے کہہ رہی ہیں کہ میرا زیور بیچو، اور اگر وہ 18 سال سے کم ہے بچہ، اس کے پیرنٹس بے شک پاکستان میں کرتے ہیں کہیں بھی کرتے ہیں، یہ آفینس ہے اور اس میں کنسنٹ کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، پہلی بات۔ اب اگر جو جس طرح آپ نے ریحان کی مثال دی، اس طرح کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی چونکہ اسی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، اب آپ سے ایک بندے نے ڈیل کر لی، یا میں نے خود ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بیچارے ان نوئنگلی وہ سب ایجنٹ ایک قسم کے بن جاتے ہیں۔ وہ اس طرح بنتے ہیں کہ اگر میں کسی کو پیپرز دے رہا ہوں تو بعد میں جب میں جاتا ہوں یا کسی طرح میرے ساتھ وقتی طور پر وہ ٹریپ کرنے کے لیے اچھا سلوک کر رہے ہوتے ہیں، سبسیکوینٹلی وہ کہتے ہیں آپ اپنے اور دوستوں کو بھی بلوا لو۔ تو میں جو ہے نا بہت سارے دوستوں کو جن کو ادروائز نہیں پتہ ہوتا، میں ایک قسم کا سب ایجنٹ بن کے ان کو بھی بیچاروں کو ایک مسئلہ پیدا کروا۔ یہ ٹرینڈ بھی چل رہا ہے۔ پھر ایک اور ٹرینڈ بھی ہے، اب جس طرح ہمارا لینڈ روٹ ہے ایران کے ساتھ ہے موسٹلی، وہاں پر لوگ یہاں سے پراپر ویزا ڈاکومنٹس پورے کر کے وہاں پہ جاتے ہیں۔ وہاں پہ بعض دفعہ وہ ایسے ایجنٹس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جن کے رابطے ادھر بھی ہوتے ہیں، اور وہاں پہ وہ کڈنیپنگ فار رینسم اور ڈفرینٹ ٹارچر اور ڈفرینٹ پروسیس سے گزرتے ہیں، جس میں بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ پھر آف کورس کوآرڈینیشن ہے گورنمنٹ آف پاکستان اور ایف آئی اے اور ایران کی، اس میں بڑے ریسکیو بھی ہوتے ہیں، لیکن جتنی ان کو مزری سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ تو انٹولڈ ہے۔ ایک دو دفعہ کوئی
ویڈیوز بھی بڑی وائرل ہوئی تھیں کہ وہاں پہ یہ برا سلوک ان کے ساتھ. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے. میں خود اس چیز کو دیکھ مجھے ابھی ریسنٹلی چند دن پہلے میرے پاس وہ 2 ریلیٹیو آئے تھے جو گئے ہیں کہ جی ہمارے ینگ لڑکے ہیں, وہ بیچارے اب سوچ نہیں سکتے کہ کس حال میں ان کی وہ ویڈیوز وہ لڑکوں کی دکھا رہے تھے. وہ کیا پھر مزید ایکسپلائٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ پیسے تو وہ دے کر گئے, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اب آپ وہ ان کو کڈنیپنگ فار رینسم کر لیں. وہ کہتے ہیں کہ گھر والوں سے اور پیسے منگوائیں, آپ ہمیں یہ دیں گے تب چھوڑیں گے, اور اس کے لیے وہ ان کو ٹھیک ٹھاک مارتے ہیں ادھر. ایسا اسرار صاحب, میں وہ ویڈیوز میرے تو مطلب میں نے وہ بند کر دی ویڈیو, کیونکہ ایک انسان کو ہم نے فلموں میں اتنی مار نہیں دیکھی کبھی. مزید مارنے کے علاوہ بھی جو پیدل لوگ گئے ہیں, کچھ لوگ جب فرض کرو ایران سکسیسفلی انہیں کراس کر لیا, اگلے بارڈر پہ ٹریپ مطلب پکڑے جاتے ہیں, چونکہ اب ہر کنٹری کو پتہ چل گیا ہے کہ کس روٹ سے آتے ہیں, اس لیے وہ بہت ویجیلنٹ ہے. یہ ریئر ہے, اٹس آلموسٹ امپاسبل. جو میں کچھ انٹرنیشنل کانفرنس بھی اٹینڈ کر چکا ہوں, پتہ بھی یہ آلموسٹ امپاسبل ہے کہ اگر آپ نکل جائیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا نا یہ گریک انسیڈنٹ جو ہوا تھا لیبیا میں, جو بوٹ والا بڑا مشہور واقعہ ہے. اس میں یہ ہوا کہ ہمارے لوگ انکریزنگ نمبر میں یہاں سے جاتے رہے لیبیا. اچھا, جب لیگل ڈاکومنٹس ہیں اس کو روکنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, اور اب پاکستانیوں کو آپ روک بھی نہیں سکتے, کسی کو بھی نہیں روک سکتے جب لیگل ڈاکومنٹس ہوں. وہ چلے جاتے رہے, اور وہاں پر جا کے وہ آگے کراسنگ کی کوشش کرتے رہے. وہ بوٹ اس میں کتنے پاکستانی, اب یہ تو وہ اس لیے ہائی لائٹ ہو گیا کہ یہ تو میڈیا اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ, اور وہ اکا دکا جو مر جاتے ہیں یا ایون اپنے لمز لوز کر جاتے ہیں, ان کی تو وہ کسی کھاتے بھی نہیں, ان کی تو خبر بھی نہیں آتی میرے خیال. یہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, ایسی سٹوریز ہیں, اور ایک جیسے ایک ایسی فیک سٹوریز نہیں ہیں, 100% بالکل فیکچوئل سٹوریز ہیں کہ جس میں وہ پیرنٹس ان کے رول جاتے ہیں. مطلب بہت ساروں نے اپنی جو زمین, جو گائے بھینس بکری گھر کا سامان بیچ کر ان کو کیا ہوتا ہے جی کہ چلیں یہ چلے جائیں. فائنینشیل نقصان الگ ہوتا ہے, اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ اللیگل قسمت ہے اس کی کہ وہ واپس آ جائے. اچھا سر صاحب, اب یہ بتائیے کہ پاکستان میں قوانین کیا ہیں, وہ کتنے سخت ہیں, یا اتنے نرم ہیں کہ مطلب 100 روپے کا چلان ہو گیا تو میں کہتا ہوں اچھا کوئی مسئلہ نہیں, 100 روپیہ دو, دوبارہ سے ٹرائی کر لیں گے. کتنے سخت قوانین ہیں؟ ہیومن اسمگلنگ پر جو ایکٹ ہے پاکستان میں, اس کا نام ہے اسمگلنگ آف مائیگرینٹ ایکٹ 2018. اس میں یہ بڑا ایلیبوریٹ لا ہے, کمپریہنسو, بالکل انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہے. یعنی انٹرنیشنلی UN کا جو کنونشن ہے آن اسمگلنگ آف مائیگرینٹ, یہ لا اور بالکل کمپیٹیبل ہیں, اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اس میں آپ نے فلی جو کیٹر فار کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو کوئی اسمگلنگ ایڈ کرتا ہے کسی بھی طریقے سے, ہاربر کرتا ہے, گروپ میں اگر آپریٹ کرتا ہے, سنگل آپریٹ کرتا ہے, اگر کسی مائیگرینٹ کی لائف کو وہ خطرہ ہوتا ہے, یا اس کو سویئر باڈیلی انجری کا خطرہ ہوتا ہے, یا اور اس کو کسی بڑے سویئر نقصان کا اندیشہ ہے, ان تمام, یا پھر ریپیٹ آفینڈر ہے, ان تمام چیزوں کے لیے سزائیں موجود ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں اس قانون کا اطلاق وکٹم پر نہیں ہوگا. یعنی اس قانون کی جو بندہ جا رہا ہے اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. نہیں تو وہ اگر واپس آتا ہے, مطلب وہ واپس آتا ہے, اسے ہم یہ تو پوچھتے ہیں کہ آپ کو کون لے گیا کیا, تاکہ فردر ایک کیس اسٹڈی بن سکے, فردر لوگوں کی رہنمائی کے لیے کو ہمیں گائیڈ لائن مل سکے. ظاہر آف کورس ایک کیس اسٹڈی ہوتی ہے, جو آدمی آپ کے پاس واپس آتا ہے وہ پوری ایک سٹوری ہے کہ وہ کہاں گیا, کس کے لیے, کیا ہوا اس کے ساتھ. تو یہ چیزیں بھی فردر ہمارے ہیلپ فل ہوتی ہیں. اس کے خلاف ہم کوئی قانونی ایکشن نہیں کرتے. یہ سوم اس کو ہم بولتے ہیں, اسمگلنگ آف مائیگرینٹ ایکٹ 2018, ہم بریفلی اس کو سوم بولتے ہیں. سوم میں اس کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا. اسرار صاحب, ریحان کے اوپر بھی, ورنہ تو ریحان کی امی کہے گی کوئی بات نہیں بیٹا, ایک باری ٹرائی کر, دوسری باری پھر ٹرائی کر لیں گے. ڈو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ؟ نہیں, میں نے کیا کہا ہے, سوم کے تحت اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہے. سوم کے علاوہ اور لاز بھی ہیں, جس میں پاسپورٹ ایکٹ ہے. جب ایک بندہ فورج ڈاکومنٹ کے ساتھ اگر جاتا ہے یا پاسپورٹ کے بغیر ٹریول کر رہا ہے,
تو وہ جرم وہ کبھی معاف نہیں ہوتا. اگر آپ جعلی دستاویزات کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ پہ الگ جرم لگے گا, اس کا سوم سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اگر پاسپورٹ ایکٹ کے بغیر پاسپورٹ کے جا رہے ہیں وہ آپ پہ الگ جرم لگے گا. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا جرم کرتے ہیں تو آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ 5 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے بلیک لسٹ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی سزا ہے اس کے لیے. ایک آدمی اللیگلی کرتا ہے, اگر سوم میں اس کا سیکشن کوئی نہیں بنا, لیکن جو پاسپورٹ ایکٹ ہے, جو دوسرے قوانین ہیں جو اس نے وائلیٹ کیے ہیں, اس سے امیونٹی حاصل نہیں ہے. یہ تو صرف سوم میں کوئی ایسا ہے کہ اس کو وکٹم قرار دیتے ہیں. یعنی کہ خالہ اپنا تائی رضیہ کے کہنے پہ ریحان نے اپنی امی کا اگر زیور بیچا ہے وہ اور ایموشنلی ایکسپلائٹ کیا اپنی ماں کو, تو وہ ٹھیک ہے اس پہ دیکھیں. لیکن اب بات یہ ہے نا کہ آپ نے دیکھیں بہت ساری چیزیں جو انٹرنیشنلی چلنا پڑتا ہے, بہت ساری باتوں مطلب وہ نہیں وہ ریحان کی امی کو واپسی پہ چترول خود کرنی چاہیے پتر, وہ تو چلے گھر کی. لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ انٹرنیشنلی پھر آپ نے جب آپ کسی اچھی جگہ پہ رہتے ہیں, جب پنڈ میں رہتے ہیں تو پنڈ والی بات ہے, لیکن جب کمیونٹی آف نیشن میں رہتے ہیں تو تھوڑا سا میچورلی بھی ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ دیکھو آپ نے مطلب, اور سر صاحب میرا ہی ذاتی خیال یہ کہ دیکھیں اس وقت یہ جو جنریشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جو بچے جو ینگسٹرز اس وقت ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, اچھا ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ, فیس بک, تو اسنیپ چیٹ پہ بڑے ایکٹیو ہیں. وہاں پہ سب چیزیں پتہ ہیں کہ اچھا اسنیپ چیٹ کی کیا پالیسی ہے, تو ہیٹ سپیچ کی تو کیا پالیسی ہے, انسٹاگرام کی تو کون سی چیز ڈالنی ہے, تو ٹک ٹاک وہاں پہ ہمیں سب پتہ ہوگا. ایک بات تو یہ بڑی کلیئر ہے, موسٹلی جو چونکہ ہمارے پاس آتے ہیں انٹرویوز کرتے ہیں, پھر سبسیکوینٹلی جب پاسپورٹ وغیرہ بلاک ہو جاتے ہیں اس پہ آتے ہیں, اس میں بھی ہم پوچھتے ہیں, پوری ایک کیس اسٹڈی ہوتی ہے ہر آدمی کی. ہم اسے پوری ڈیٹیل میں انٹرویو کرتے ہیں, ان سے ریلیٹیو سے بھی بعض دفعہ بات کرنے کا موقع ہوتا ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ صرف روزگار جو ہم کہتے ہیں نا, ایک بہت مشہور بہانہ ہے جی, بڑی بے روزگاری ہے. تو بے روزگاری یہ 4-5 ڈسٹرکٹس میں ہی ہے. حالانکہ اگر دیکھیں اکانومی وائز تو یہ 4-5 ڈسٹرکٹس باقی پاکستان کے بے شمار ڈسٹرکٹ سے بہت بہتر ہے. اب ان سے کئی گنا زیادہ غربت والے ڈسٹرکٹس ہیں, وہ بالکل لیگل طریقے سے جانے کی کوشش کرتے ہیں. کون سے 4-5 ڈسٹرکٹس ہیں جی؟ دیکھیں نا, دیکھیں منڈی ہے, گجرانوالہ ہے, گجرات ہے, جہلم سے آنورڈ, اس طرح کے 4-5 ڈسٹرکٹس ہیں. یہ تو بہت ویل آف ایگریکلچر بھی ہے, یہاں پہ انڈسٹری بھی ہے, بہت اچھے ڈسٹرکٹ. پرابلم اصل میں یہ ہے یہاں کے لوگ کسی دور میں پہلے جو ڈیم کی وجہ سے میرپور کے لوگ گئے, پھر ان کے ساتھ یہ بھی چلے گئے, ٹرینڈ بن گیا, بہت سارے لوگ چلے گئے. اب اس وقت ہو سکتا ہے انٹرنیشنلی اتنی زیادہ پالیسیز, بارڈرز اور یہ سختیاں نہیں تھیں, لیکن اب چونکہ یہ ہر کنٹری کے لیے بہت ہی سینسیٹیو ایشو ہے, اس لیے کوئی بھی اس کے گارڈ میں کوئی انوانٹیڈ لوگ بھی جا سکتے ہیں. لہٰذا جس طرح آپ دیکھیں ہم اپنے کنٹری میں کتنی سختی کرتے ہیں, ہماری کوشش ہے کہ اللیگلی کو ہمارے کنٹری میں انٹر نہ ہونے پائے. سملرلی ہر کنٹری کی یہ پالیسی ہے کہ وہ اپنے کنٹری میں اللیگلی لوگوں کو الاؤ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کے سوشل اور بے شمار اس طرح کے ایشوز پیدا ہوتے ہیں, پتہ ان کو ہوتا ہے. اب یہ اس کے لیے پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ انہوں نے کرنا یہی ہے کہ انہوں نے جانا ہی جانا ہر صورت میں. اب وہ کیا کر رہے ہیں دیکھیں, ابھی ایک آپ یہ کبھی بھی نہ سوچیں کہ یہ ون ٹائم اگر ہم نے فلانا بارڈر پلگ کر لیا, فلانا ایئر روٹ پلگ کر لیا تو یہ چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے. یہ ہر وقت ایکسپلور کرتے رہتے ہیں. حالانکہ یہ جس طرح اویئرنیس کی بات ہے, ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ, جس میں UNODC بھی شامل ہے, جس میں باقی آرگنائزیشن سے بھی شامل ہیں, ہم ان کے ساتھ مل کر یہ اویئرنیس کیمپینز بھی کرتے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے کرتے ہیں, وہاں ٹریننگ سیشنز ارینج کرتے ہیں, کمیونٹی لیڈرز کو انگیج کرتے ہیں, مساجد کو انگیج کرتے ہیں جی, کہ چونکہ مساجد میں تو خاص طور پر فرائیڈے میں تو میجورٹی لوگ آتے ہیں. بعض دفعہ امام صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں جی کہ آپ ان سے ذرا کائنڈلی ریکویسٹ کریں کہ یہ جو اللیگلی یہ جانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے لیے ان کی جان کو بھی خطرہ ہے, ان کے مال کو بھی خطرہ ہے. اچھا, اور کون سے اسرار صاحب ادارے ہیں جو کہ ایون جو وکٹمز ہوتے ہیں
ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے، یا کوئی اور بھی UNODC کے علاوہ بھی ادارے ہیں؟ دیکھیں بالکل یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنس ہیں. IOM اس میں بڑا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، اس میں ICMPD ہے، یہ کرتے ہیں. پاکستانی لیول پہ دیکھا جائے تو آپ کے پاس یہ جو سوشل ویلفیئر کے ادارے بنے ہوئے ہیں، ویمن ڈیولپمنٹ کے ادارے ہیں، چائلڈ پروٹیکشن کے ادارے ہیں، یہ جو نیشنل کمیشن فار ویمن بنا ہوا ہے، اس کے علاوہ ہیومن رائٹس کے جو ادارے بنے ہوئے ہیں، یہ سارے جو ہیں جو وکٹمس ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور جہاں جہاں ان کی گریونسز ہیں یا جو ان کی ری ایبلیٹیشن میں جو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ سیف مائگریشن پہ آپ دیکھیں گے تو سیف مائگریشن پر بہت زیادہ آج کل پروگرام چل رہے ہیں. UNODC کی مدد سے، ICPND اور IOM ان کی مدد سے بہت سارے پروگرام ایون FI اپنے طور پر لانچ کرتا ہے باقی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر. تو اس میں بہت ساری NGOs ہیں، نیشنل NGOs بھی ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں. تو اویئرنیس اینڈ ٹریننگ ہم اس پہ بڑا فوکس کر رہے ہیں کہ ہر ڈاؤن ٹو مطلب ولیج ہر آدمی کو یہ پتہ ہو. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ پتہ سب کو ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں جب ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ لوگ وہاں سے جاتے ہیں، اب ان کو یہ چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی اس میں رسک ہے اور بہت بڑے لیول کا. پہلے آپ کے پاس اگر کوئی چانس تھا کہ 100 میں سے اگر 10% تھا کہ آپ جو ہے نا وہ پکڑے جائیں گے، ابھی 100 میں سے 99% چانس ہے کہ آپ پکڑے جائیں گے اور ڈیفینیٹلی آپ واپس آئیں گے. اور سر میں تو بلکہ ایڈ کروں گا کہ یا پکڑے جائیں گے اور واپس آئیں گے، ورنہ خدا نہ خواستہ آپ کی ڈیڈ باڈی بھی شاید نہیں آئے گی. ایسا ہوتا ہے، بہت سارے ایسے ہیں. آج بھی ان پیرنٹس سے پوچھیں، مطلب میں وٹنس کرتا ہوں اس چیز کو کہ ایسے پیرنٹس بھی ہیں کہ جن کے بچے یہاں سے گئے اور وہ آج تک انہوں کو 80-90 لاکھ روپیہ بھی دے چکے ہیں اور ان کا کوئی پتہ نہیں کدھر ہے. یعنی ان کا یعنی ایک دفعہ ڈیڈ باڈی بھی مل گیا، ان کو تسلی تو ہو گئی، وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کو وہ بیچارے ابھی تک اسی امید پر زندہ ہیں کہ جی کہ آ جائیں گے یا کل آئیں گے. وہ کنٹینیوسلی بلیک میلنگ ہوتی جاتی ہے ان سے. دیکھیں یہ تو ہو گیا اللیگل مائگریشن. اگر کسی کا اتنا ہی شوق ہے محنت کرے، لیگل بیچنے والے بھی بہت سارے چینل اویلیبل ہیں. تو آپ کیوں نہیں سیف مائگریشن کو اڈاپٹ کرتے ہیں؟ بے شمار لوگ ہیں جو سیف مائگریشن پہ کرتے ہیں، بے شمار لوگ تو سکسیزفل بھی ہوئے. تو ہم ضروری ہے کہ شارٹ کٹ کی لیکن پرابلم ہے ہمارا شارٹ کٹ اور دوسرے کی دیکھا دیکھی. ادروائز لیگل چینل اویلیبل ہیں، لوگ جاتے ہیں اور وہ خود بھی انکریج کرتے ہیں، وہ بھی انکریج کرتے ہیں جو یورپین نیشنز ہیں یا دوسرے. وہ کہتے ہیں لیگلی لوگ آئیں، اسکلفل لوگ ہیں. اب نہ اس کو کچھ پتہ ہے، نہ کام پتہ ہے، نہ کچھ. اب وہ کیا کرے گا ادھر جا؟ نہ وہاں پہ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، نہ آپ وہاں پہ ہیلتھ بینیفٹس لے سکتے ہیں، نہ آپ مڑ کے کسی خوشی غمی میں واپس آ سکتے ہیں. کچھ بھی بہت بری ہے. دیکھیں سیکنڈ کلاس سٹیزن کی حیثیت سے جینا کون سی اچھی بات ہے؟ جانور کی زندگی ہے. وہاں پہ تو وہ ایک قسم کے ورسٹ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. چوری چھپے کام کرنا پڑتا ہے ان کو. جو منیمم ویجز، نہ بیئر منیمم ویجز ان بیچاروں کو ملتے ہیں، چونکہ وہاں پہ وہ لیگل تو ہوتے نہیں، سب کو پتہ یہ لیگلی آئے ہوئے ہیں، تو اس کو بھرپور طریقے سے ایکسپلائٹ کرتا ہے. لیکن یہ انفارچونیٹلی ہمیں یہاں پہ جو ہے نا ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں جی 20 سال بعد آ جائیں گے. وہ 20 سال بعد وہ پرانے دور چلے گئے. ناؤ از دا ٹائم. میں بالکل یہ جو میرا فیلنگ ہے آفٹر یہ دیکھنے کے بعد، ایکسپیرینس کے بعد، انٹرنیشنلی لوگوں کو دیکھنے کے بعد، انٹرنیشنلی لوگوں کو سننے کے بعد، کہ بھئی اب یہ ایزی کام نہیں ہے بلکہ یہ آلموسٹ امپاسبل کام. اچھا سر صاحب یہ بتائیں کہ یہ کیا کوئی نیٹ ورک ہوتا ہے؟ یہ لوگ ہوتے کون ہیں جو کہ ان وکٹمز کو، ان معصوم لوگوں کو پھنساتے ہیں؟ یہ بالکل ایک پراپر نیٹ ورک ہے جس کے بڑے ڈیپ روٹس ہیں، انٹرنیشنل لیول تک یہ پہنچتے ہیں. بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ کسی فورن کنٹری میں کوئی بڑا ایجنٹ بیٹھا ہوگا، وہ یہاں پر ہر کام کے لیے اس نے بندہ ریکروٹ کیا ہوا ہے کہ پیسے فلانے کے پاس رکھنے ہیں، فلانا اس کا گارنٹر بنے گا، فلانا ڈاکومنٹس بنا کر دے گا. یہ پورے اس نیٹ ورک کی صورت میں آپریٹ کرتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ چھوٹے موٹے اس کے کارندے پکڑے جاتے ہیں تو چونکہ مین جو ایجنٹ ہے وہ بڑا سیف جگہ پر کہیں بیٹھا ہوتا ہے، یہ وہ دوبارہ اور لوگوں کو ریکروٹ کر لیتا ہے. تو یہ پروسیس چلتا رہتا ہے. ایجنٹ، سب ایجنٹس تو موسٹلی گینگ کی صورت میں آپریٹ کرتے ہیں. ہارڈلی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انڈیویجول لیول پہ آپریٹ کر رہا ہو.
ان نوئنگلی یہ لوگوں کو سب ایجنٹ کر سکتے ہیں. ان نوئنگلی مجھے نہیں پتا کہ میں سب ایجنٹ کے طور پر ایکٹ کر رہا ہوں. جیسے میں خود بھی پتہ نہیں لگ رہا ہوتا. جس طرح میں اگر کہتا ہوں, میں اپنے 2-4 دوستوں کو گڈ فیتھ میں بھی کہتا ہوں یار میں جا رہا ہوں, سکسیزفل اچھا کام ہے آ جائیں, تو میں بھی انڈائریکٹلی اس میں انوالو ہو رہا ہوں. مجھے بھی چونکہ مجھے نوئنگلی نہیں پتا کہ میں کرائم کر رہا ہوں, لیکن وہ جو مین ایجنٹس ہیں جو ان کا نیٹ ورک ہے آپ کے گھر محلے تک پہنچا ہوا ہے, نوجوانوں کے ذریعے پہنچا ہوا ہے, ہر طریقے سے وہ یہ جو ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو جانے والے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جا سکتے ہیں. اور اچھا وہ سٹوریز بنائیں گے آپ کو نا, ایسے کیس سٹڈیز ایک قسم کے بنا کر دیں گے. دیکھیں جی کہ فلانا تھا, وہ بڑا غریب بچہ تھا تو ہمارے پاس آیا تو ہم اس کو ادھر لے گئے, وہاں لے گئے, 2 مہینے ادھر رکھا, 1 مہینے ادھر رکھا, اللہ کا شکر ہے آج دیکھیں اس کا گھر ہے, حالانکہ ہو سکتا ہے وہ گیا ہی نہ. ایسے فیک قسم کے پھر وہ آگے اس کو ایسے کہانیاں, مطلب وہ ایسے پوز کرتا ہے کہ جیسے یہ ساری دنیا اس ایجنٹ کے ماتحت کام کر رہی ہے. واہ واہ واہ. اچھا ایسے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کیا اس کو کہیں رپورٹ کریں, کوئی ہیلپ لائن پولیس کو بتائیں, کیا کریں؟ سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوکل ایف آئی اے ہے, ہر جگہ ایف آئی اے یہ جو اسمگلنگ کا کرائم ہے اس کو ڈیل ایف آئی اے کرتی ہے. تو میری یہی سبمیشن ہے کہ لوگ وہاں پہ جا کے ایف آئی اے کو بتائیں اس کا, یا ایک 1991 ہماری ہاٹ لائن ہے, 1991 ایف آئی اے کی ہاٹ لائن ہے, اس پر بھی آپ ان ایڈیشن ٹو کوئی بھی کرائم ہو رہا ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو بھی بتا سکتے ہیں. اور ایک ہماری ہاٹ لائن ہے 1059, یہ ہم نے ریسنٹلی اسٹیبلش کی ہے 1059. اس ہاٹ لائن پہ ٹریفکنگ سے ریلیٹڈ, ہیومن ٹریفکنگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے فرام اینی ویئر ان پاکستان, آپ ہمیں اگر بتائیں گے تو ہم اس کو امیڈیٹلی ریفر کر دیں گے کنسرن ڈپارٹمنٹ کو. میں اگر ہماری ہاٹ لائن سے ایف آئی اے میں لوکیٹڈ ہے, منڈی باؤدین سے بندہ کال کر رہا ہے ٹریفکنگ سے ریلیٹڈ, تو نیکسٹ مومنٹ جیسے ہم انٹری کر کے تو اس کو بھیج دیں گے وہاں پر, ہم فالو اپ بھی کرتے رہیں گے. یہ تو ٹریفکنگ کے حوالے سے ہے. لیکن 1991 ہماری وہ ہاٹ لائن نیشنل لیول پہ کام کرتی ہے ایف آئی اے کی, اور لوکل لیول پر ہی ہر ایک جو ایون اگر آپ کو سپوز بالفرض میں ایف آئی اے تک بھی پہنچنے میں دشواری ہے, آپ لوکل تھانے میں بتا دیں, وہ آپ کو گائیڈ کر دے گا جا کے. مطلب یہ سب سے ایزیسٹ چیز, ہر بندے کو لوکل تھانہ اور چوکی کا پتہ ہوتا ہے. آپ جائیں گے ان کو بتائیں گے یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے, وہ کم از کم اتنا آپ کو کر لیں گے جی فلانا ایف آئی ہے وہاں اس کے پاس چلے جائیں. تو یہ چیز جو ہے نا یہ آپ ضرور کریں. اور یہ اور دوسرا, جب آپ سے کوئی اس طرح کا خواب دکھاتا ہے, آپ ایک دفعہ اس کے رجسٹریشن کا تو بھی پوچھ لیں کہ بھئی آپ پراپرلی رجسٹرڈ ہیں, آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہیں, آپ نے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لائسنس, کوئی پرمیشن آپ کے پاس موجود ہے, یا بس دیکھیں زبانی ہر بات پہ ٹیسٹ کرتے جاتے ہو. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم اس کو وہ جو فیک کہانیاں سنا رہا ہوتا ہے, ہم اس کو آنکھیں بند کر کے یقین کر رہے ہوتے ہیں, کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہمارے پاس. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ ورسٹ ایکسپلائٹرز ہیں لوگوں کے, جو بڑی بات ہے کہ ابھی تک سکسیزفل ہو رہے ہیں. ہم کنٹینیوسلی ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں, پکڑ بھی رہے ہیں, اریسٹ بھی ہو رہے ہیں, جیل میں کیا سزا ملتی ہے؟ ان کو جاتے ہیں سزائیں ملتی ہیں. بعد دفعہ پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ یہ پھر جن لوگوں کے فرض کریں نا آپ کے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہے, آپ وکٹم ہیں, آپ نے رپورٹ کیا میرے ساتھ یہ کیا, اب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو لے جاتے ہیں, اگر آپ اینڈ تک سٹینڈ کر جاتے ہیں آپ واقعی, تو پھر تو ان کو سزائیں ہوتی ہیں, ٹھیک ٹھاک سزائیں ہوتی ہیں, 14 سال بھی ایسے. لیکن درمیان میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں پروو نہیں کر سکتے, نہیں پروو میں وہ وکٹم میں موقع جاؤ کرنے, نہیں میرا تو وہ صلح صفائی ہو گئی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے. جب آپ صلح صفائی کر لیتے ہیں, گواہی نہیں, میں جو وکٹم ہو کرنے نہیں, میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا جی ایسے. اچھا سر صاحب یہ بتائیں کہ اب ایک وہ بھی ریحان ہے جو کہ لیگلی جانا چاہتا ہے, جو ایجوکیٹڈ ہے, یہ اس کا بیسک ہیومن رائٹ ہے کہ وہ اٹلی جائے, ارجنٹینا جائے, UK, جہاں بھی اپنی زندگی کو, اپنے کیریئر کو پرسو کرے. ہماری باتیں سن کے تو وہ بھی ایسے دبک کے بیٹھ گیا کہ شاید میں نے تو اب وہ کیا کرے. دیکھیں میں گزارش یہ ہے, یس لیگلی مائیگریشن کی ایوینیوز بھی اویلیبل ہیں, اور دوسرا آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں آج کل بڑا ٹرینڈ ہے اسٹوڈنٹ ویزا پہ لوگ جا رہے ہیں. اب اس میں ایشو یہ ہے کہ اگین اس میں وہ ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوتے.
پراپر اپروول نہیں ہوتی گورنمنٹ کی طرف سے. تو سب سے پہلے آپ کو یہ تکلیف تو کرنی پڑے گی جب آپ کے پیسے ہارڈ ارن منی ہے, محنت سے کمائی. اگر آپ نے محنت سے نہیں بھی کمائی تو آپ نے گھر کی کوئی چیز بیچی ہے یا والدین کی کوئی چیز ہے, تھوڑا بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ آپ اگر ایک چھوٹی سی چیز مارکیٹ سے دیکھتے ہیں تو 10 دکانوں سے ریٹ جا کے پوچھتے ہیں. جب آپ اتنے پیسے آپ کسی کو دے رہے ہیں تو آپ کم از کم اتنی احتیاط تو کر لیں کہ جی آپ کے پاس کوئی ویلڈ ڈاکومنٹ, کوئی لائسنس والا کوئی چیز ایسی موجود ہے, اگر ہے تو مطلب کوئی ہے, پھر اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ موجود ہے پھر ٹھیک ہے. لیکن اس میں ایک پرابلم آ جاتا ہے. پرابلم یہ ہے جب آپ ان کو پیسے دیتے ہیں کائنڈلی آپ اس کا پروف لازمی رکھیں, کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ویزا لگے ہی. بعض دفعہ ویزے ریجیکٹ بھی ہو جاتے ہیں. وہ سبسیکوینٹلی جو ریکوری کا پروسیس ہے وہ بات تو بڑے اچھے لوگ ہیں وہ ویسے ہی دے دیتے ہیں, لیکن بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے کوئی خرچے نکالے ہوتے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور وہ انہوں نے بھی نکالے ہوتے ہیں اور وہ جو پیرنٹس ہیں یا دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے دیے ہوئے ہیں. تو جب بھی آپ کوئی چیز دیتے ہیں تو اس کا ایک پروف لازمی رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ڈاکومنٹس دیتے ہیں, میں ویزے یا کسی بھی ویزے کے لیے ڈاکومنٹس دیتے ہیں, ایک دفعہ ان کو چیک ضرور کروا لیں. اب بعض دفعہ آپ سمپل ایک آئی ڈی کارڈ کی کاپی اگر اس کو یا پاسپورٹ کی کاپی دے کر آ جائیں گے, باقی وہ اپنی طرف سے بے شک وہ بالکل صحیح ایجنٹ ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ اپنی طرف سے فیک ڈاکومنٹ یا کوئی جعلی سرٹیفکیٹ بنا کر اگر لگا رہا ہے تو بھی یہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو بعض دفعہ ویزا بین بھی ہو جاتا ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ جب بھی باہر جائیں, بے شمار لوگ ہیں جو اچھے باہر بھیجنے والے ہیں, اوورسیز پروموٹرس ہیں. اب دیکھیں پاکستانی جا ہی رہے ہیں نا, اب ایئرپورٹ پر جگہ لوگ جاتے ہیں, ظاہر ہے ان کو لیگلی جاتے ہیں, ایئرپورٹ سے تو انلیگل بہت کم چانس ہے کوئی بھاگ سکے. تو یہ صرف طریقہ یہ ہے کہ اب جو ریناؤنڈ لوگ ہیں جن کی کوئی کریڈیبلٹی ہے, جن کے پاس ڈاکومنٹس ہیں, کم از کم ایک دفعہ کسی سے مشورہ تو کر لیں. ایک تو مصیبت یہ ہے نا کہ یہ جو 2 نمبر طریقے سے کام کرتے ہیں, یہ سب سے پہلی چیز انشور کرتے ہیں سیکریسی کا بڑا خیال ہے. یہ کسی کو نہ پتہ چلے بھائی, یہ ذرا خیال رکھنا, پتہ چل گیا کام خراب ہو گیا ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. وہ بھائی یہ تم سے بڑے جیلس ہو رہے ہیں لوگ, اور یہی لوگ تمہارا کام خراب کریں گے. لہٰذا یہ بات انشور کرو کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اگر وہ یہ کہتا ہے پتہ نہ چلے تو پھر سمجھو آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا, دین یو آر لاسٹ. تو مین چیز یہ ہے کہ کائنڈلی آپ کسی سے پوچھ لیں. اگر آپ کو میں ایک بات یہ ایکسپیکٹ کروں, ایک گاؤں میں ہے یا سے مطلب اتنا ایجوکیٹڈ نہیں ہے, میں یہاں بیٹھ کے یہ باتیں تو کر لیتا ہوں, تو چلو آپ کسی دوسرا پڑھا لکھا رشتہ دار ہے اس سے کہہ لیں, یا کسی سے پوچھ لیں, یا کہیں انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں کہ کون کون سے گورنمنٹ کے اپرووڈ ہیں, یا باقی کسی این جی او سے جا کے رابطہ کر لیں. کوئی نہ کوئی تو آپ کو, اگر اور بھی نہیں ہے تو ایف آئی اے سے ہی پوچھ لیں, جا کے پولیس کے پاس ہی چلیں. چلو پولیس آپ کو گائیڈ اس میں شاید ان کو نہ پتہ ہو, لیکن یہ کہ آپ پولیس سے بھی پوچھیں, کوئی تو گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے, اسے آپ پوچھ لیں, وہ آپ کو گائیڈ کر لے گا جی کہ جائز ہے نہیں ہے, لیگل ہے نہیں ہے. لیکن اگر آپ سیکریسی رکھیں گے تو بلیو کریں کہ سیکریسی میں آپ مارے جائیں گے. اشراق صاحب تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک آپ سے رابطہ کیا اور آپ سے یہ پوڈ کاسٹ کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ریحان کی امی نہیں, وہ بھی ویسے اس وقت دیکھ رہی ہیں, لیکن ایسی بہت سی مائیں, بہنیں, بھابیاں, چاچیاں جو صرف یہ پریشر ڈالتی ہیں اپنے بچوں پہ کہ کچھ کر تے باہر جا, تے کچھ کر تے باہر جا. دس از اے لینڈ آف اپرچونٹی. لوگ دوسرے ویسٹرن ممالک کے بارے میں کہتے ہیں لینڈ آف اپرچونٹی. پاکستان کے اندر اگر آپ حق حلال کی اچھی کمائی, چاہے نوکری ہے, کاروبار کرنا چاہیں, محنت کرنے والے بنے, آپ یقین کیجئے یہی اٹلی ہے, یہی ناروے ہے, یہی امریکہ ہے, یہی یو کے ہے. تھنک اباؤٹ اٹ.